ایک موقع پر گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر جماعت کے ساتھ جانا ہوا۔ صبح کے وقت ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پیدل جانا تھا۔ سفر لمبا تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا سامان سر پر اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اس لیے آٹا چاول وغیرہ نہ خریدے۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے خرید لیں گے۔ دوپہر کے وقت نئی پہاڑی پر پہنچے۔ صرف 5 مکان اور ایک مسجد تھی۔ کیونکہ کھانے پکانے کا نظام میرے ذمے تھا، میں نے راشن چیک کیا تو ایک آدمی کے راشن سے بھی کم چاول اور دال تھی۔ دکان کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی دکان نہیں، راشن وغیرہ تو اسی پہاڑی پر ملے گا جو ہم صبح کے وقت چھوڑ آئے تھے۔ ہمارا رہبر ہمیں نئی پہاڑی پر چھوڑ کر واپس چلا گیا، اب واپس جانا بھی ناممکن تھا۔ عصر کے وقت 4 آدمی اور آ گئے اور انہوں نے بھی رات ہمارے ساتھ ٹھہرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب جماعت میں کل 15 آدمی تھے جن کی افطاری اور سحری کا انتظام کرنا تھا۔ میں بہت ہی پریشان بیٹھا تھا۔ امیر صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے میری پریشانی دیکھ کر کھانا پکانے کا چارج لے لیا اور مجھے اور میرے ایک ساتھی کو ساتھ والے جنگل میں جانے کو کہا۔ وہاں سے ہمیں تھوڑے سے جنگلی شہتوت اور زیتون زمین پر پڑا ہوا ملا، ہم اٹھا کر لے آئے اور افطاری اس سے کی۔ اب امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ میں کروں آپ دیکھتے رہیں، پوچھے نہیں کہ کیا کر رہے ہو، اور جو کہوں وہ کرو۔ امیر صاحب نے 2 بڑے دیگچے پانی سے بھر کر چولہوں پر چڑھا دیے۔ ایک میں بس 1 چھٹانگ دال چنا اور دوسرے میں 2 چھٹانگ کے قریب چاول ڈال کر کچھ پڑھنا شروع کیا اور کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا گیا اور 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سحری کے وقت بھی امیر صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اور دونوں دیگچے چولہوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ چنانچہ سحری بھی 15 ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ فجر کی نماز اور دوسرے اعمال سے فارغ ہو کر جب میں نے دیگچے کھولے تو ان میں دال اور چاول ابھی تک بچے ہوئے تھے۔ جب سب معمولات سے فارغ ہو گئے تو امیر صاحب نے بتایا کہ آپ کتابوں میں تو پڑھتے ہیں کہ جہاں کھانا کم ہونے کا ڈر ہو یاسین شریف پڑھو۔ آج آپ لوگوں نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا۔